کیا حضرت عمر کے ساتھ حضرت علی کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی؟ نہیں. اس نکاح کی بات کر رہے ہیں وہ اس طرح ہے. یہ کتاب ہے الفروع من الکافی جلد نمبر 5 شعب دار الکتب الاسلامیہ حدیث نمبر 3 صفحہ نمبر 346 باب تزویج ام کلثوم عن ابی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام ذلك فرج غصبنا. تزویج ام کلثوم کے متعلق نے کہا کہ یہ زبردستی کی شادی تھی. ذلك فرج غصبناه یہ شادی زبردستی کی شادی تھی. زبردستی یعنی اجبار کیا گیا تھا. توہین آمیز قصے اور کہانیاں اہل البیت کے بارے میں یہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر کے ساتھ شادی ہوئی. الیاذ باللہ. اس سے بڑی اور توہین کیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی جو کہ 20 سال کی ہے ان کی شادی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہیں کی اور فرمایا کہ یہ چھوٹی ہے، تو پھر علی سے کس طرح گوارا کیا جا سکتا ہے کہ علی کہیں کہ چھوٹی ہے اور پھر کوئی اس کے ساتھ شادی کرے؟ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا کیونکہ متعدد ٹھوس ذرائع شیعہ کتب سے پیش کیے جائیں گے. جیسا کہ ان حضرات کا کہنا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جناب سیدہ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زبردستی کیا گیا اور پھر انہوں نے کہا کہ نکاح ہوا ہی نہیں تھا. یہ دعوے دراصل اس بات کا نتیجہ ہوتے ہیں کہ لوگ نہ تاریخ کو جانتے ہیں اور نہ ہی محدث کتابوں کو پڑھتے ہیں، بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ حسان ہماری کتب میں تحقیق کرنے کے شوق میں اپنی ہی محدث کتابیں پڑھنا بھول جاتے ہیں. اگر ہم مان لیں کہ یہ نکاح زبردستی ہوا تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر صحابی جنہیں شیر خدا کا لقب ملا ہوں، کیا وہ اپنی بیٹی کا نکاح اپنی مرضی کے خلاف ہونے دیتے؟ یہ سوچنا خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے خلاف ہے. اب بات کرتے ہیں کہ انہوں نے جس حدیث کا ترجمہ کیا ہے، کیا اس کا ترجمہ یہی ہے؟ ہرگز نہیں، اس کا یہ ترجمہ ہے ہی نہیں. میں آپ کو یہ حدیث کمنٹ سیکشن میں دے دوں گا، آپ کو اس کو ٹرانسلیٹ کرے اور مجھے بتایا کیا یہ ترجمہ گستاخی نہیں ہے. انہوں نے اس حدیث میں بھی جھوٹ بولا ہے، وہ ترجمہ کیا ہی نہیں جو کہ اس حدیث کا صحیح ترجمہ ہے. حدیث کا صحیح ترجمہ میں بھی کر سکتا تھا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ وہ گستاخانہ الفاظ اپنی زبان سے نکالوں، اور یہ گستاخی ان کی اور کتابوں میں بھی موجود ہے، جیسا کہ مراد العقول جلد 20 صفحہ نمبر 42. اب آپ سوچیں ذرا، یہ حساب اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ نکاح زبردستی ہوا جس حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور جناب ام کلثوم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی ہے. ایک اور بات کچھ حضرات کا دعویٰ ہے کہ جو جناب ام کلثوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی وہ مولا علی اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی. اب اس نکاح کے حوالے سے متعدد ٹھوس ذرائع شیعہ کتب سے پیش کرتے ہیں. سب سے پہلا حوالہ شیعوں کی معتبر کتاب الکافی جلد 6 صفحہ نمبر 75. امام جعفر صادق علیہ السلام سے سلمان بن خالد نے پوچھا کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ عورت جب تک خاوند کے گھر ہی گزارے یا جہاں چاہے؟ امام جعفر صادق نے فرمایا جہاں چاہے، اور پھر فرمایا جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیوی اور اپنی بیٹی ام کلثوم کو اپنے ہاتھ سے پکڑا اور اپنی عدت گزارنے کے لیے اپنے گھر لے آئے. اب دوسرا حوالہ شیعوں کی کتاب مجلس المومنین جلد 1 صفحہ نمبر 369. اگر نبی نے اپنی بیٹی کا نکاح عثمان سے کیا تو علی نے اپنی لڑکی کا نکاح عمر سے کیا. سبحان اللہ. اس کے بعد تیسرا حوالہ شیعوں کی کتاب مناقب آل ابی طالب جلد 3 صفحہ نمبر 349. حضرت فاطمہ سے جناب حسن، حسین، محسن، زینب اور ام کلثوم پیدا ہوئی جن کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. اب 14 حوالہ جو کہ شیعہ کتب میں موجود ہے ملاحظہ کریں. الموصول جلد 4 صفحہ نمبر 272 روایت کیا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام کلثوم بنت علی سے شادی کی، 40,000 درہم حق مہر ادا کیا. اب پانچواں حوالہ بھی شیعہ کتب سے آپ کے سامنے ہے، ملاحظہ کریں. الاستبصار جلد 3 صفحہ نمبر 430. معاویہ بن عمار نے امام جعفر صادق سے روایت کی ہے کہ میں نے آپ سے اس عورت کے متعلق دریافت کیا جس کا خاوند فوت ہو جائے، وہ عدت اپنے گھر میں گزارے یا جہاں وہ چاہے، تو آپ نے فرمایا جہاں چاہے، کیونکہ حضرت علی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد اپنی بیٹی سیدہ ام کلثوم کو اپنے گھر لے آئے تھے. اب چھٹے حوالے کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ شیعہ کتب میں موجود ہے. کتاب تہذیب الاحکام جلد 9 صفحہ نمبر 362 اور 63. امام جعفر نے اپنے والد پیرامی سے روایت بیان کی ہے کہ سیدہ ام کلثوم بنت علی اور ان کے صاحبزادے حضرت سعید بن عمر بن خطاب ایک ہی لمحے میں انتقال فرمائے، لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان دونوں میں سے پہلے کس کا انتقال ہوا. ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کا وارث نہیں بنا اور ان دونوں کی نماز جنازہ اکٹھے ادا کی گئی. اب چلتے ہیں شیعہ کتب سے اپنے ساتویں حوالے کی طرف.
किताब मजालिस ख़ुमैनी जिल्द 1 सफ़ा नंबर 354 उमर बिन खत्ताब की वफ़ात के बाद मोहम्मद बिन जाफ़र ने उम्मे कुलसूम से निकाह किया और अपने पिछुम गैर कफन होने की वजह से मजबूरन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के निकाह में थी। और फागलबी शिया कुतुब से आपके सामने है मुलाहिज़ा करें किताब बिहारुल अनवार जिल्द 42 सफ़ा नंबर 525 जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बेटी जनाब उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शादी उमर बिन खत्ताब से हुई। फिर नवा हवाला दी शिया कुतुब से किताब फ़साइल शिया जिल्द 22 सफ़ा नंबर 262 जब हज़रत उमर फौत हुए हज़रत अली अपनी बेटी के घर तशरीफ ले गए और उनको अपने साथ घर में आए। अब क्या ख्याल है तुम्हारा? ऐसे दर्जनों हवाले हैं जिनसे ये साबित है कि जनाब उम्मे कुलसूम बिन्त अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुआ। क्या तुम्हारी खुद की किताबें भी गलत कह रही हैं? और एक नहीं दर्जनों किताबें। हमारी किताबें पढ़ने से पहले अपनी किताबों पर तवज्जो दें कि वो क्या कह रही हैं। शुक्रिया। अगर आपको इस वीडियो के किसी भी हिस्से में कोई बात गलत महसूस हो या आपके ज़हन में कोई सवाल हो या कोई तारीखी मौजूद जिस पर आप मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो बराहे करम कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। इंशाअल्लाह आपको तमाम सवालों के जवाब आएंगे वीडियो में दिए जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।